بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں بالکل نئے انداز کا ایک نظام حکومت آج سے باقاعدہ کام کرنا شروع کر چکا ہے۔ اگرچہ یہ جماعتیں اس سے پہلے بھی 16 مہینے اقتدار میں رہ چکی ہیں، لیکن اس کو ایک عارضی مرحلہ کہا جا سکتا ہے۔ اس مرتبہ جو تجربہ ہوا ہے یہ 5 سال کے لیے ہے، اور اس کے پہلے مرحلے میں 19 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ اس میں مسلم لیگ نون کے بھی 3 وزیر شامل ہیں، اور اس حکومت کے 4 گویا کے سٹیک ہولڈر ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ہدف ہے، اور کون اپنے اپنے ہدف کا کتنا فیصد حاصل کر پائے گا اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پھر یہ جو مریم اکرام نام کی ایک ٹک ٹاکر خاتون کو حکمران مسلم لیگ نے اپنی خصوصی خواتین کے خصوصی کوٹے میں ایک ایم این نے نامزد کیا ہے، تو اس کی کیا کہانی ہے؟ شہباز شریف کو مریم اکرام نامی اس ٹک ٹاکر میں کون سی خوبی پسند آئی، اور اس میں پھر کیا یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو مسلم لیگ کے معاملات سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور ایک دہشت گرد بار بار عمران خان سے ملاقاتیں کیوں کر رہا ہے؟ کل اس کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور سپرڈنٹ نے ان کو موقع نہیں دیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جیل حکام کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ کہیں اوپر سے آیا تھا۔ اگر یہ خبر درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کے حلقوں کو بھی کوئی بھینک پڑ گئی ہے کہ یہ اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور خاص طور پر ایسے حالات میں جب عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ عمران خان سے جو بھی ملاقات کرنے کے لیے آئے اس وقت کوئی سرکار کا آدمی پاس موجود نہیں ہوگا تاکہ یہ ملاقات مکمل پرائیویسی کے ماحول میں ہو سکے۔ اور پنجاب کے چیف سیکریٹری کس مار پر ہیں، یہ ہمارے موضوعات ہیں۔ تو ناظرین، 19 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ اس میں جو غالب ترین اور بااثر ترین حصہ ہے وہ تو ان لوگوں کا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت طاقتور ہیں، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں وزیروں کی گنتی کو ایک طرف رکھے، میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو طاقتور ترین سٹیک ہولڈر ہے وہ آصف زرداری ہیں، اور مسلم لیگ شین کہہ لیں یا عمر عطیہ بندیال گروپ کہہ لیں، وہ تیسرے نمبر پر ہے، اور سب سے کم نمائندگی مسلم لیگ نون کی ہے، جس کے 3 وزیر اس 19 رکنی کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں۔ 3 وزیر ہیں جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کا نواز شریف صاحب سے قریبی تعلق ہے۔ باقی وزیروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس کی مار پر ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو بھی آپ مسلم لیگ نون کے وزیروں میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک بے اثر قسم کی پوسٹ پر گئے ہیں، یعنی بظاہر وزیر خارجہ تو وہ ہوں گے لیکن اصل میں وزارت خارجہ چلائیں گے جلیل عباس جیلانی صاحب، اور اسحاق ڈار صرف اسی حد تک نمائشی وزیر ہوں گے جس طرح کہ خود شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ ایک نمائشی وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کا یہ تو نہیں ہے کہ وہ بالکل بے اختیار ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کابینہ میں توسیع کریں گے اور مزید وزیروں کو لے کر آئیں گے، اور اس بات کی نفی ہو جائے گی کہ نئی حکومت جو ہے وہ اس کی کابینہ کے وزیروں کی تعداد کم رکھی جائے گی، مختصر کابینہ سے کام چلایا جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب اس فیصلے پر قائم رہیں گے، وہ کابینہ میں توسیع کریں گے، اور 50 کی گنتی سے پیچھے وہ کم ہی رکیں گے۔ تو ناظرین، اس کے جو 4 سٹیک ہولڈر ہیں سب کے اپنے اپنے اہداف ہیں۔ جو سب سے طاقتور سٹیک ہولڈر ہے اس کا ہدف ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا، اور وہ اپنے اس عزم پر اس پختہ طریقے سے قائم ہے کہ یعنی اس کا کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے معیشت کو 1.5-2 برس کے اندر اندر ٹھیک کرنا ہے، پاکستان کو دلدل سے نکالنا ہے، اور اس دوران جو بھی فیصلے کرنے پڑے چاہے عوام ان کو پسند کریں یا عوام کے لیے ان کی وجہ سے تکالیف میں اضافہ ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے تو سب سے متاثر طبقہ جو ہوگا وہ غریب عوام کا طبقہ ہوگا، جن کے لیے بدقسمتی سے پاکستان کی کسی حکومت نے آج تک کبھی کوئی ریلیف کا پیکج نہیں دیا۔ پاکستان میں جو بھی حکومت آئی اس نے بڑے بڑے ریلیف پیکج دیے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جن کے پاس پہلے ہی ملکی وسائل ہیں، یعنی صنعت کار طبقہ ہو گیا، جاگیردار طبقہ ہو گیا، سبسڈیز میں، قرضوں کی معافی میں، قرضوں کی الوکیشنز میں،
اور دوسری سہولیات کے ضمن میں سب کچھ بجٹ کا حصہ ان کی طرف جاتا ہے۔ غریب عوام اور لوئر مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان پر ہمیشہ ٹیکسز جاتے ہیں۔ خیر یہ ایک ان دی لانگ رن اچھی بات ہے کہ اگر معیشت درست ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے نتیجے میں عوام کو بھی ایک ریلیف ملے گا۔ جب بھی کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو اس ملک کے تمام طبقات کو کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے۔ غریبوں کی زندگی بھی پہلے کے مقابلے میں بدل جاتی ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے، وہ آج سے 3-4 دہائیاں پہلے تک، بلکہ 3 دہائیاں پہلے تک دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہوتا تھا، لیکن اب وہاں روزگار کی ریل پہل ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو سب سے غریب طبقہ ہے ماہی گیروں کا، وہ بھی اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ سکھی دن گزار رہا ہے۔ ان کے پاس اچھی کشتیاں ہیں، اچھے جال ہیں، ان کو اچھے دام ملتے ہیں۔ ظاہر قوت خرید عوام کی بڑھ گئی ہے تو ان کو بھی اچھے دام ملتے ہیں، تو ان کی زندگی میں بھی انقلاب آ گیا ہے۔ اور وہاں جھونپڑ پٹی جس کو کہتے ہیں، یا کچی آبادی، ایسی کچی آبادی جو اینٹ سے بھی نہیں بنائی جاتی، اینٹ مٹی سے بھی نہیں بنائی جاتی، بلکہ صرف گھاس پھوس سے بنائی جاتی تھی، ایسی بستیوں کی تعداد بنگلہ دیش میں بہت زیادہ تھی۔ لیکن اب وہاں ہمیں ایسی چیزیں نظر نہیں آتی، اور وہاں مکانات ہیں، چاہے وہ سستے مکان ہیں چاہے وہ مہنگے مکانات ہیں، لیکن تقریباً ساری کی ساری آبادی اب مکانات میں رہ رہی ہے۔ جھونپڑیوں میں اور جھگیوں میں رہنے والوں کی تعداد اب وہاں موجود نہیں ہے، جبکہ پاکستان میں ایسی آبادی بڑھتی جا رہی ہے جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں یا جن کے کچے اور کمزور مکانات جھونپڑیوں سے کچھ زیادہ اچھے حالات نہیں رکھتے۔ ناظرین، دوسرا اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ زرداری صاحب ہیں، جو حکومت میں ہیں۔ حکومت کے تمام مزے وہ لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے جب صدر ان کا، گورنر ان کے، 2 صوبوں میں وزیر اعلیٰ ان کا، تو کون ہے جو ان کا کوئی کام ہونے سے روک سکے؟ یعنی یہ پارٹی اپنے تمام کام نکلوائے گی، اپنے تمام مفادات پورے کرے گی، لیکن کسی فیصلے کی ذمہ داری میں شریک نہیں ہوگی، اور کہے گی وقت آنے پر اس نے یہ کہنا ہے۔ اور یہ پہلے سے طے ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کے اجلاس میں کہ وقت آنے پر ہم نے یہ کہہ دینا ہے کہ ان عوام دشمن فیصلوں میں ہم شریک نہیں تھے، اور تب تک عوام دشمن فیصلوں کے کچھ مثبت نتائج آنا شروع ہو چکے ہوں گے، اور عوام کے اندر تکالیف میں کمی کا کوئی احساس ہوگا، تو اس وقت پھر یہ ان کا جو فیصلہ ہے، ان کا جو ارادہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور مبصرین کو بھی پتہ ہے، تجزیہ نگار بھی یہ بتا چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی 2 سال کے بعد حکومت سے، یعنی حکومت کی حمایت واپس لے لے گی۔ اور یہ ایک بہت زیادہ پاپولر ہے ان دنوں ٹی وی آرٹسٹ فیصل وڈوڈا صاحب، وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ فیصل وڈوڈا صاحب کے بارے میں یہ تاثر ٹی وی چینل دے رہے ہیں کہ وہ گیٹ نمبر 4 کے ملازم ہیں، اور وہاں سے خبریں لے کر آتے ہیں، اور ان کے کہنے کے مطابق ہی وہ پروگرام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، شیخ رشید کی طرح وہ بھی گیٹ نمبر 4 کی نوکری سے فارغ کیے جا چکے ہیں، برطرف کیے جا چکے ہیں، لیکن جس طرح شیخ رشید نے فارغ ہونے اور برطرف ہونے کے بعد بھی کئی مہینے بلکہ کئی سال اپنا کام چلایا، اپنی دکان چلائے رکھی، اسی طرح یہ فیصل وڈوڈا صاحب بھی ابھی اپنی دکان چلاتے رہیں گے، اور ایک دن پھر بھی یہ بھی شیخ رشید کی طرح گوشہ گمنامی میں ڈوب جائیں گے، پھر کبھی باہر نہیں آئیں گے۔ تو خیر، لیکن اس میں ایک اہم بات جو ہے جو نظر انداز کی جا رہی ہے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے تجزیہ نگاروں کی طرف سے، کہ آصف زرداری ایسا تبھی کر سکیں گے جب جو سب سے طاقتور ہیں ان کو ایسا کرنے کی اجازت دیں گے۔ ان کی اجازت کے بغیر زرداری صاحب اس مرتبہ پر بھی نہیں مار سکیں گے۔ کچھ بندوبست ہوا ہی ایسے ہے کہ معاملات جو ہیں ان کی تنابیں اب وہ طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، اور وہ جب ان کا فیصلہ ہوگا تب زرداری صاحب اپنی حمایت واپس لیں گے، ورنہ وہ اپنی حمایت واپس نہیں لیں گے، چاہے پارٹی کا فیصلہ کچھ بھی ہو۔ اور اگر وہ طاقتور حضرات فرض کیجئے، میرا نہیں خیال کہ وہ فیصلہ واپس لیں گے، فرض کیجئے وہ فیصلہ ان کو زرداری کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم اپنی حمایت واپس لو تاکہ شہباز حکومت گر جائے، تب بھی یہ بندوبست جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گا، اور مڈ ٹرم الیکشن کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ نیا وزیر اعظم لے آئیں گے، اور اگر فرض کیجئے انہیں نیا وزیر اعظم لانے میں کچھ مشکل درپیش ہوتی ہے تو پھر متبادل ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کا تجربہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سسٹم جو ہے جو اس وقت چالو ہوا ہے یہ شکل بدل کر اپنے 5 سال مدت پوری کرے گا،
اور اس عرصے کے دوران عمران خان کے باہر آنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ تیسرا سٹیک ہولڈر جناب شہباز شریف صاحب ہیں۔ ان کی مار یہ ہے کہ ان کی جو بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں کچھ ایسا ہو جائے کہ مریم نواز صاحبہ کا سیاسی کیریئر بھی نواز شریف کی طرح ختم ہو جائے۔ یہ ان کا خیال ہے کہ نواز شریف کا سیاسی کیریئر ہم نے ختم کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے نواز شریف اگلے سال ہی باؤنس بیک کر جائیں، کسی نہ کسی طریقے سے واپس آ جائیں، اگرچہ ان پر ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے۔ کس نے لٹکائی ہے اس کو چھوڑیے، لیکن تلوار یہ ہے کہ لاہور کے جس حلقے سے وہ جیتے ہیں اس حلقے میں کوئی عوامی مطالبے پر، عوام کے پرزور مطالبے پر اس حلقے کو کھولا جائے گا اور پھر دوبارہ گنتی کی جائے گی اور پھر یہ اعلان کیا جائے گا کہ نواز شریف صاحب تو اس سیٹ سے ہار چکے ہیں۔ یہ تلوار جو عام طور پر لٹکائی جاتی ہے وہ چلتی نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب اس حلقے سے جیتے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اشاروں پر اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ نواز شریف ہار گئے تھے، ان کو جتوایا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، نواز شریف کو جتوانے کا کسی کا پروگرام نہیں تھا۔ وہ اپنے بل پر جیتے، یہاں سے بھی اور ہزارہ سے بھی، لیکن ہزارہ میں ان کا زور چل گیا اور بر وقت کارروائی ہوئی اور 25 حلقوں کے نتائج ابھی آنا باقی تھے کہ فیصلے کا اعلان کر دیا گیا اور نواز شریف کو ہرا دیا گیا۔ اگر نواز شریف کو ہروانا اتنا یہ کسی کے دائرہ امکان میں ہوتا تو وہ ہرا چکے ہوتے۔ نواز شریف اس حلقے سے جیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تلوار، کہنے والوں کا کہنا ہے کہ تلوار ایک ان پر لٹکتی رہے گی، اور وہ تلوار کے پیچھے کون ہے؟ شہباز شریف ہے، عمر عطا بندیال کا گروپ ہے، جس میں خواجہ آصف آتے ہیں، جس میں احسن اقبال آتے ہیں، جن کی وفاداریاں نواز شریف سے ہمیشہ مشکوک رہی ہیں۔ اور اسی طرح اعظم تارڑ صاحب جو ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ عمر عطا بندیال گروپ کے تھمب گنے جاتے تھے پچھلی حکومت میں۔ تو اب نواز شریف صاحب کے پاس تو صرف 3 وزارتیں، 3 یا 3.5 وزارتیں کہہ لیں، تو وہ سب سے پیچھے ہیں اور وہ خاموشی سے تماشا دیکھیں گے، لیکن خاموشی نہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر دباؤ ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر واپس لندن چلے جائیں، اور یہ دباؤ کن حلقوں کی طرف سے ہے؟ یہ کوئی فوج کی طرف سے دباؤ نہیں ہے، یہ خود مسلم لیگ نون کے اندر کے ایک دھڑے کا دباؤ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی سیاست سے پارٹی سے الگ ہو جائیں اور مریم نواز صاحبہ بھی پارٹی سے الگ ہو جائیں۔ مریم نواز صاحبہ کو ناکام کرنے کے لیے پہلے ہی ایک منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے جس کا تعلق ان کو دیے گئے چیف سیکریٹری سے ہے، لیکن جہاں میں ایک خاتون ہے مریم اکرام، ان کی واحد کوالیفیکیشن یہ ہے، ان کی واحد خوبی جو کسی کو پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے، یہ پی ٹی آئی کی رہنما تھیں، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کا مذاق اڑانے کے لیے کئی پروگرام کیے، ویڈیو بنائیں، اور ان میں مریم صاحب کی اچھی خاصی انہوں نے بے عزتی کی، ان کا تمسخر اڑایا، ان پر طنز کیا، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی خاص خوبی نہیں ہے۔ باقی ان کا پارٹ ٹائم کام یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں جاتی ہیں، جھنڈے لہراتی ہیں، توڑ پھوڑ میں بھی حصہ لیتی ہیں، اور پارٹ ٹائم وہ ٹک ٹاک پر کچھ بیہودہ قسم کے کلپ اپلوڈ کرتی ہیں، ڈالتی ہیں، اور لوگ ان کو انجوائے کرتے ہیں۔ ایک تو ان میں سے اچھا خاصا بیہودہ الفاظ پر مبنی ہے، تو جو کم بیہودہ ہیں وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہیں کہ کوئی شریف بازوق کا آدمی ان کو دیکھ سکے۔ ان کا تو میں نے نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن جب ٹویٹر پر ان کے بارے میں چیزیں آئیں، ان کی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز لوگوں نے دوبارہ شیئر کی، اور وہ ٹک ٹاک کے جو وہ ہوتے ہیں کلپ وہ بھی انہوں نے شیئر کیے، تو پھر یہ پتہ چلا کہ موصوفہ کیا چیز ہے۔ صرف مریم نواز صاحبہ کی دشمن ہونے کی وجہ سے ان کو مسلم لیگ نون نے، جس کی قیادت اب نواز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے، مسلم لیگ نون نے ان کو خصوصی کوٹے پر ایم این اے بنوایا، جبکہ لسٹ میں ان کا نام پہلے نہیں تھا، اور کسی نے ڈلوایا، اور نواز شریف صاحب نے جو ان خاتون کو بالکل نہیں جانتے تھے یہ کہا تھا کہ ان کو سب سے نچلی نمبروں پر لائیں جو ترجیحی لسٹ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی نواز شریف صاحب یہ آرڈر دے کر کمرے سے نکلے تو ان کا نام جو تھا وہ سب سے اوپر ڈال دیا گیا اور ان کو ایم این اے بنا دیا گیا۔ تو اس پر احتجاج کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی خواتین ونگ کی جو صدر تھی نوشین افتخار، انہوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ اب پتہ نہیں ان کا استعفیٰ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اب دیکھیے نواز شریف صاحب پر یہ ایک ایسی مشکل گھڑی ہے کہ پارٹی کی صدارت بھی ان کے پاس نہیں ہے اور حکومت کی قیادت بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ کہاں ہم جیسے لوگ
یہ اس گمان میں تھے کہ نئی حکومت جو ہوگی وہ مسلم لیگ نون کی ہوگی، اور اگر نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے تو تب بھی وہ اس کے سپریم لیڈر ہوں گے، اس کے قائد ہوں گے اور اس کے سرپرست ہوں گے۔ اور یہ پھر بعد میں کچھ دوسرے لوگوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہوں گے، لیکن حکومت کے گاڈ فادر کہہ لیں یا سرپرست اعلیٰ کہہ لیں یا سپریم لیڈر کہہ لیں، وہ نواز شریف صاحب ہوں گے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب حکومت کے معاملات سے بالکل الگ کر دیے گئے ہیں، اور پارٹی کے مقام سے، پارٹی کے معاملات سے جتنا دور ان کو کر دیا گیا اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کی دشمن اور ان کا مذاق اڑانے والی کو پارٹی کی طرف سے خواتین کے خصوصی کوٹے کے تحت ایم این نے بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، پنجاب میں جب یہ خبر آئی تھی کہ وفاقی حکومت نے، اس وقت شہباز شریف صاحب حلف اٹھا چکے تھے کہ زاہد زماں گجر صاحب کو چیف سیکریٹری پنجاب مقرر کیا گیا ہے، تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اس پر سوال اٹھائے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ زاہد زماں گجر پی ٹی آئی کے خاص آدمی سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے انتخابات کے دوران باقاعدہ مداخلت کی اور ایسے افسروں کا تقرر کروایا جن کے ذریعے انہوں نے پی ٹی آئی کی کچھ امیدوار جتوائے۔ تو ان صاحب کو پنجاب کا چیف سیکریٹری لگا کر کیا مقصد سرو کیا جائے گا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ایک ٹارگٹ سامنے موجود ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو ناکام ہونا چاہیے تاکہ رستے صاف ہوں۔ تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ بھی اس بات کو جانتی ہوں گی۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز اگرچہ ایک بہت ہی محفوظ 2/3 اکثریت کے ساتھ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن ان کے کچھ دائیں بائیں اوپر نیچے ایسے لوگ، ایسے مہربان ہیں جو ان کو ناکام بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ امید کرنی چاہیے کہ وہ ان کو ناکام بنا دیں گی اور اپنی کارکردگی سے اپنا مقام جو ہے وہ پیدا کریں گی، تاکہ پاکستان کے اندر وہ جو ایک سوچ ہے کہ ملک کو ترقی دینا ہے تو جہاں منصوبے لگانے ہوں گے اس پر کام ہوتا رہے، کیونکہ یہ جو اپنے ایک نظریہ ہے یہ فی الوقت مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی اور پارٹی کے اندر موجود نہیں ہے۔ عمران خان کو تو آپ نے دیکھ لیا، اب ان کا جو وہ گنڈا پور آ گیا ہے، اس نے وہاں پختونخوا میں تمام ترقیاتی منصوبے ٹھپ کر کے لنگر خانے دوبارہ کھولنے کا حکم دے دیا گیا۔ یعنی ان کے نزدیک حکومت کا مقصد یہ ہے کہ لنگر خانے کھولے جائیں، پناہ گاہ کھولی جائیں، شیلٹر کھولے جائیں، اور پھر وہ ایک ڈکیتی 25 ارب روپے کی پھر پہلے ہی ہاتھ انہوں نے گنڈا پور صاحب نے ماری ہے۔ صحت کارڈ بحال کر دیے گئے، اور صحت کارڈ کی ڈکیتی کا حال یہ ہے کہ اس میں کچھ پرائیویٹ ہسپتالوں کے نام دیے گئے ہوتے ہیں۔ اب کسی کو فرض کیجئے سینے کی انفیکشن ہے، پھیپھڑوں کی انفیکشن ہے، تو وہ اگر سرکاری ہسپتال سے علاج کرائے گا تو 5-10 ہزار میں اس کا علاج ہو جائے گا۔ اگر کسی پرائیویٹ ہسپتال سے کرائے گا تو 15-20 ہزار 25 ہزار روپے لگ جائیں گے، 30 ہزار روپے لگ جائیں گے۔ لیکن صحت کارڈ کی بدولت وہ جن ہسپتالوں میں جائے گا جو پی ٹی آئی کے خاص لوگوں کے ہسپتال ہے، جن کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ صحت کارڈ وصول کریں اور اس پر علاج کریں، تو اس پر بل بنے گا 5 لاکھ روپے۔ 5 لاکھ روپے بل بنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں سے جو 4.5 لاکھ کی ڈکیتی ہے ایک ہی بیماری کے کیس میں، اس میں آدھا حصہ گنڈا پور کو جائے گا، آدھا حصہ اس ہسپتال کو چلا جائے گا جن کے ساتھ ان کی ساجھیداری ہے۔ تو یہ لوگ ترقی کے تو قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں بس لنگر خانے بناؤ اور جعلی کام کرو، اور لنگر خانے بھی دوسرے لوگوں کے پیسوں پر چلاؤ، اور کارڈ اس پر بورڈ جو ہے، وہ جو نام ہے، جو ٹیگ ہے، وہ حکومت کا لگا دو۔ تو پاکستان میں اس وقت ہمیں عوام کے ساتھ یا ملک کے ساتھ ترقی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کمٹمنٹ جو اگر نظر آتی ہے تو وہ 2 پارٹیوں میں نظر آتی ہے۔ ایک مسلم لیگ نون جس کی نمائندگی مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب کو جس پارٹی کے یعنی سیاسی اقتدار سے بھی محروم کر دیا گیا ہے، اور دوسری پارٹی جو کسی حد تک وہ قابل قدر ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، جو شہری ترقی پر یقین نہیں رکھتی لیکن دیہاتی ترقی پر اس نے ماضی میں بھی اقدامات کیے ہیں اور آئندہ بھی اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو اس حصے کو ہم غنیمت کہہ سکتے ہیں کہ چلیے خیراتی اور لنگر خانوں پر گزارا تو نہیں کرتی، کسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے، اور یہ ایک امید افزا صورتحال اگر پاکستان چل رہا ہے تو ظاہر ہے انہی کاموں کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ
مشرف نے جو کچھ کیا اور پھر جو رحیل شریف نے کیا اور جو باجوہ نے کیا، اس کے نتیجے میں آج پاکستان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہر تجزیہ نگار جس کو اقتصادیات کی سمجھ ہو یا نہ ہو، وہ ٹی وی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور قوم کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ بس اگلے مہینے پاکستان کا دیوالیہ پٹنے والا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔